کوئی انسان روزہ رکھتا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے اور دوسری عبادتیں نہیں کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، تراویح جیسی ایک عبادت ہے جو رمضان کے اندر خاص ہے، تو وہ نہیں کر رہا ہے، ان ساری چیزوں کو روز رمضان آیا روزے رکھ لیے اس نے حسب معمول، رمضان آیا ہے ایک معمول کے حساب سے روزے رکھ لیے اور ہو گئے، لیکن بس اور دوسری عبادتوں میں کوئی فرق نہیں آیا، تو ایسے انسان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے جو حدیث میں جو الفاظ ہے کہ روزہ قیامت دن سفارش کریں گا، تو جو آپ سوال کر رہے ہیں کیا آدمی نماز نہ پڑھے، معمول جیسی زندگی ویسے ہی چلا ہے، لیکن رمضان آتے روزے رکھ لیا اس نیت سے کہ روزہ سفارشی بنے گا، جی میری سفارش کریں گا، تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے اصل چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے توحید، بالکل توحید کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ نماز، پھر روزہ ہے۔ تو کوئی انسان اگر توحید برابر نہ ہو، نماز قائم کرنے والا نہ ہو، تو کیا صرف رمضان کے روزے اس کو اجر دیں گے؟ اور کیا روزہ سفارش کر دیں گا اس کو جس کی توحید برابر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا، یا رمضان میں روزے تو رکھ رہا ہے لیکن نماز کے وقت سوتے پڑا ہے، یا لوگ کہہ رہا نماز کو جا بھائی میری سفارش تو ہوگی، روزہ تو کمپلیٹ رکھ رہا ہوں میں، بس یہ میرے لیے کافی ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ تو یہ بالکل غلط، یاد رکھیے بالکل غلط سوچ ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے کہ کوئی انسان صرف روزہ رکھے اور کہ حدیث میں تو نہ سفارش کریں گا تو میں چلا جاؤں گا جنت میں، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں چیزوں کی ترتیب ہے، سب سے پہلے وہ توحید پرست ہو جی تو نماز روزہ زکوٰۃ حج بھی قبول ہے، اس کے بعد نماز قائم کرنے والا ہو، اس لیے کہ نماز دوسری وہ عبادت ہے جو انکنڈیشنل ہے، وہ انسان بے ہوش ہو جائے یا اپنے عقل سے باہر ہو جائے، انکنڈیشنل ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز پھر روزہ ہے، روزہ کنڈیشنل ہے لیکن صحت ہو، مسافر نہ ہو، ساری چیزیں بہرحال، لیکن تب اجر دیں گا روزہ جب یہ کام ہو۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان نماز نہ پڑھے اور صرف روزہ رکھے اور کہے حدیث میں نہ روزہ سفارش کریں گے، اور توحید پر نہ ہو، مشرک شرک کرے، مسلمان ہے نام کو لیکن شرک کرتا ہے، اور یہ کہہ رہے دیکھو اور حدیث میں تو ہے نا کہ روزہ سفارش کریں گا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے روزہ کوئی سفارش نہیں کرے گا اور کوئی اس کی سفارش نہ ہوں گی، نہ کام آئیں گی، یاد رکھیں۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کوئی نفل عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ اجر دیتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے سب سے افضل نفل عمل وہ تہجد کی نماز ہے؟ جی ٹھیک، تو کوئی انسان اگر پانچوں نماز نہ پڑھے فرض اور تہجد پڑھے تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا، چونکہ جب تک اللہ نفل کو قبول نہیں کرے جب تک انسان فرض نہیں کرتا ہو۔ جی لہٰذا یہ بھی اسی معنی میں کہ توحید پرست ہو، نماز قائم کرنے والا ہو، تو پھر روزہ بھی انشاءاللہ عزیز ثواب بھی دیں گا اور سفارش بھی کریں گا، اور وہ روزہ جو خالص اللہ کے لیے رکھا جائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تو انشاءاللہ یہ اجر ہے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔